الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج یہ حجت حدیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا دوسرا درس ہے، اور آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اصل موضوع کی طرف آئیں گے اور مصطلح الحدیث کے حوالے سے بات کریں گے، اور اصول حدیث کے جو مباحثات ہیں اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ تو آج کے درس میں سب سے پہلی بات جو ہم کہتے ہیں عام طور پر مصطلح الحدیث، مصطلح یہ کیا چیز ہے، اور دوسرا جو جز ہے الحدیث، حدیث کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اس کے علاوہ بھی دیگر باتیں آئیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ مصطلح کیا چیز ہے۔ مصطلح عام الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں گرامر، یعنی کسی بھی فن کو جاننے کے لیے جن بنیادی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو مصطلح کہا جاتا ہے۔ اور ہر فن کے متعلق ہر فن میں اصول اور قواعد اور ضوابط موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کی مصطلح کی جن لوگوں نے تعریف کی ہے وہ یہ بتلاتے ہیں کہ مصطلح وہ چیز ہے جس پر کسی فن کے ماہرین اور متخصصین کا اتفاق ہو جائے کہ ہم اس فن کے جزیات کو اسی نام سے بلائیں گے، تو اس کو مصطلح کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث لفظ ہے، حدیث کا عربی زبان میں جو مفہوم ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، ایک تو بات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے جدید، نیا، اس معنی میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن حدیث جب حدیث کی اصطلاح میں، یعنی مصطلح کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں اگر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اقوال، افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہوا کرتے ہیں۔ تو مصطلح کا مفہوم یہ ہوا کہ کسی فن کے ماہرین اور متخصصین کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے کہ ہم اس فن کے جزیات کو یا اس فن کو ہم فلاں نام سے موسوم کر کے بولیں گے تو اس فن کا نام مصطلح ہوتا ہے۔ تو مصطلح اور دوسرا جو حصہ ہے ہمارا وہ حدیث کا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ مصطلح الحدیث جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطلح الحدیث علم یعرف به حال الراوی والمروی من حیث القبول والرد، یعنی مصطلح الحدیث ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے راوی، یعنی جو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے احوال کو، اس کی حالات کو جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس حدیث کے متعلق بھی جانا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، وہ راوی صحیح ہے یا غلط ہے۔ من حیث القبول والرد، یعنی قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی اگر ہم کسی حدیث کو اگر دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ہمیں کیسے دیکھنا ہوگا؟ ہمیں اس کے جو روات ہیں، یعنی اس حدیث کو جو بیان کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے روات کیسے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. تو صرف یہ نہیں کہ محدثین کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سند پر فوکس کرتے ہیں، یعنی جو راویان ہوتے ہیں، جو حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر ان کی توجہ ہوتی ہے، متن پر توجہ نہیں ہوتی ہے. ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا غلط ہے، بلکہ محدثین کی توجہ حدیث پر بھی ہوتی ہے، یعنی جو متن ہوتا ہے اس پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس حدیث کو، اس پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے، اور دونوں بنیادوں پر حکم ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احادیث کے روات وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، ان کا نام بالکل صحیح ہوتا ہے، ان کے حالات بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن متن میں خرابی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث رد کر دی جاتی ہے. میں ایک مثال کے طور پر بیان کروں کہ وہ تسبیح صلاۃ التسبیح کے تعلق سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، اور جن علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے یا ضعیف ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ سند کے ناحیے سے حکم نہیں لگاتے. ان کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ سند کے ناحیے سے تو حکم لگاتے ہیں، لیکن دوسرا زاویہ یہ ہے کہ وہ متن کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں. چونکہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہوتی ہے وہ عام نمازوں سے اس کی کیفیت بہت مختلف ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس کو شاذ قرار دیا ہے. تو حدیث پر جو حکم لگتا ہے صرف احوال روات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یعنی راویوں کے حالات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں، جو بول ہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کھاتے ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یا نہیں، وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے مصطلح الحدیث کی، علم یعرف بہ احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد، یعنی علم المصطلح کہتے ہیں وہ علم جس کے ذریعے سے راوی کے حالات کو جانا جاتا ہے، اور جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو حالات کو بھی جانا جاتا ہے. کس اعتبار سے؟ قبول اور رد کے اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ اسے قبول کرنا ہے یا اسے رد کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی علم المصطلح جو اتنا عظیم فن ہے، اور جہاں پر حدیث کے متن اور حدیث کے سند کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں معرفت ما یقبل و یرد من الراوی والمروی. شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس فن کے جاننے سے انسان کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا اسے ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کو جان سکتا ہے، راویان کو جان سکتا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اس پر حکم لگا سکتا ہے، اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث کو لینا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے. تو علم حدیث کا یا مصطلح الحدیث کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو احادیث پر حکم لگانا آ جاتا ہے، انسان کو اتنی تمیز ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق کرنا جان جاتا ہے. انسان یہ کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ملکہ دے دیتا ہے، اتنی قوت، اتنی صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ کون سی حدیث کس پائے کی ہے، کس درجے کی ہے. تو یہ سارے کے سارے ملکے اور یہ ساری کی ساری مہارتیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ اس وقت جب انسان مصطلح الحدیث کو جانتا ہے، اصول حدیث کو سمجھتا ہے. محترم سامعین اکرام، تو یہ مصطلح الحدیث کی تعریف ہوئی اور مصطلح الحدیث کے متعلق بیانات ہوئے کہ پہلی بات یہ کہ مصطلح کسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مصطلح الحدیث کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو آج یعنی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری غلط بیانی کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. اگر تم نے کہا ہے تو لاؤ اس کی سند بیان کرو. اگر وہ سند بیان کرے گا تو ہم تحقیق کے اس کے ذریعے سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے میں نے بیان کیا تھا کہ حدیث کے بارے میں جانیں گے. حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلی بات مصطلح الحدیث کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان قرآن کی اتباع میں لگا ہوا ہے، سنت کی اتباع میں لگا ہوا ہے، اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں. تو آئیے دیکھیے حدیث کسے کہتے ہیں. تو علماء نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. چار چیزیں ہیں. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، جن چیزوں کی نسبت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، من قول او فعل، چاہے وہ بات ہو، قول ہو، او فعل یا وہ عمل ہو، او تقریر، یا اللہ تقریر کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو یہ کیا ہے؟ تقریری حدیث ہے۔ اسی طریقے سے او وصف، یا کوئی ایسی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہو۔ تو حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ حدیث کہتے ہیں ہر وہ چیز، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے صفت ہو، اس کی نسبت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھنا، یہاں جو محدثین نے جو تعریف کی ہے او وصف، بعض لوگوں نے یعنی منکرین حدیث نے یہ فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث الگ ہے اور جو سنت ہے وہ الگ ہے، یعنی وہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے۔ یہ تفریق کرتے ہیں، جبکہ یہ تفریق صحیح نہیں ہے، اس لیے کیونکہ خود جو کتب ستہ میں، حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر، بے شمار مقامات پر خود محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی طریقہ ہے اس کو حدیث سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کو سنت کا نام نہیں دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محدثین کے ہاں بالاتفاق، بالاجماع، سنت اور حدیث کو ایک دوسرے پر اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی جو سنت ہے وہی حدیث ہے اور جو حدیث ہے وہی سنت ہے۔ تو یہاں جو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ تقریر ہو یا صفت ہو، ان چاروں چیزوں میں سے اگر کسی کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اسے ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اسے اور ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصطلح الحدیث کی جو دیگر جو کتابیں ہیں اس میں ایک دوسرے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، بہرحال لیکن اس سے پہلے، اس کے ہم بیان کرنے سے پہلے ہم بتائیں گے کہ قول کی مثال کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر قول کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کی مثال ظاہر ہے حدیث کی کتابوں میں ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی صحیح بخاری کی جو پہلی روایت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں صحابی یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں تو ان کا کہنا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حدیث ہو جاتی ہے، وہ سنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری سے میں نے اس کو حدیث سے مثال دی۔ اسی طریقے سے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، قول کی مثال ہو گئی، او فعل، یعنی اگر فعل کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اس کی دلیل، اس کی مثال آپ دیکھیں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کے سلسلے میں اماں عائشہ کی یہ روایت ہے، اور اس میں، اس روایت میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہی ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے، اس حدیث کی یہ حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حدیث ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے وہ بھی حدیث اور سنت ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل، دو چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری مثال او تقریر، تقریر کے بارے میں نے بتایا کہ وہ چیز، جو وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہ کی ہو بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو وہ بھی حدیث، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور اس کو بھی سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، صحیح ابی داؤد، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پہلے عبارت دیکھتے ہیں، عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج فی واقعۃ ذات السلاسل، کہ ایک مارکے میں، ذات السلاسل میں کا ایک مارکہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس سفر میں صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکلے، پھر رات کے وقت وہ سوئے اور وہ ناپاک ہو گئے، جنبی ہو گئے، تو اس کے بعد ان کو اندیشہ ہوا کہ اگر میں نہاتا ہوں، غسل کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں مر جاؤں گا، اس لیے کیونکہ وہ رات بہت ہی زیادہ سرد والی رات تھی، تو صحابی کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نہاتا ہوں تو اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کر لیا، تیمم کر کے اس صحابی رسول نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر کے آئے اور یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات السلاسل کے مارکے میں گیا تھا اور وہاں پر میں ناپاک ہو گیا، اور پھر صبح سرد والی رات تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ میں اگر کہیں غسل کروں گا تو میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے تیمم کی اور لوگوں کو نماز پڑھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلیت بالناس، کیا تم نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے جنوباً، کیا لوگوں کو تم نے نماز پڑھائی ہے ناپاکی کی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ نہیں کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو؟ پھر اس کے بعد میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں کہا، یعنی یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابی رسول کا ایسا کر لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے، یہ بھی حدیث ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، تو یہ تقریری مثال ہو گئی، یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، کہاں موجود ہیں، اور موجودگی کی حالت میں اس طریقے کا واقعہ پیش آیا اور صحابی نے کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا، اور پھر بعد میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس کو پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ اس بات کی پر دلیل بن گئی کہ اگر کوئی اندیشہ کرتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا سرد والی راتوں میں، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، تو ان کا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت سے جو اس پر مہر لگائی گئی ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بھی سنت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی سنت ہے اور حدیث ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، تین کی مثال ہو گئی، اور چوتھی مثال ہے او وصف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو، تو یہ بھی میں ایک روایت بیان کرتا ہوں وصف کے حوالے سے، یہ روایت مختصر الشمائل میں ہے، اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن تھوڑے بہت تصرف کے ساتھ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بھلائی کی طرف رغبت کرنے والے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھ جاتے تھے، رغبت کرتے تھے، اور جب جبریل ملتے رمضان میں ان سے ملاقات کرتے تو ان کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، پھر اسی طریقے سے ان پر جبریل علیہ السلام ان پر قرآن پیش کرتے تھے اور وہ قرآن کو ان کو مراجعہ کرایا کرتے تھے، تو اس روایت میں یعنی جو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو مختصر شمائل میں ہے، اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور تھوڑے بہت تصرف کے ساتھ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن اس روایت میں کیا بیان کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے، کیا خوبی بیان کی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے تھے اور بڑھ جانے والے تھے اور نیکیوں میں دلچسپی لینے والے تھے، تو یہاں اس حدیث میں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر ان کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہو تو وہ صفت بھی حدیث کہلاتی ہے، تو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف،
یعنی ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ بات کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، یا وہ عمل کی شکل میں ہو، یا وہ تقریر کی شکل میں ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، تو یہ چاروں کی چاروں قسمیں حدیث کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کو ایک دوسرے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ خبر کے نام سے جانتے ہیں۔ خبر محدثین نے اس کو بھی حدیث کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نسبت، یہ خبر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ صحابی کی ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگوں کی باتیں ہوں۔ تو حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے، حدیث کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کو ایک اور لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جسے ہم اور آپ اثر کے نام سے جانتے ہیں۔ اثر، عام طور پر اثر کا استعمال صحابی کے اقوال کے لیے ہوتا ہے، تابعین کے اقوال کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اثر کا اطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال اور تقریرات پر بھی ہوتا ہے۔ تو حدیث کے کتنے نام ہوئے؟ ایک تو خود حدیث، دوسرا سنت، تیسری خبر، اور چوتھا نام جسے ہم اور آپ اثر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن کبھی میں نے بتایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اثر کا اطلاق صحابہ یا تابعین کے اقوال پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے آثار صحابہ میں سے میں ایک اثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اثر ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ اثر ہے، اور یہ اثر شعب الایمان جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو ان قلوبنا طہورت، اگر ہمارا دل پاک صاف ہوتا، ما شبعنا من کلام ربنا، تو ہمارا دل یعنی ہم خود اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے۔ یعنی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا دل گناہوں سے پاک صاف ہوتا تو ہم اللہ کے کلام سے ویسے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک انسان کو، ایک بندہ اپنے رب سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر صحیح معنوں میں وہ بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے رب سے چمٹا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کا دل پاک صاف ہو تو وہ کبھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَنِّي لَأَكْرَهُ أَن يَأْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا أَنظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ہم پر کوئی ایسا زمانہ آئے، کوئی ایسا دن بھی آئے، ہمارے سامنے کوئی ایسا دن بھی آئے کہ ہم اس دن مصحف میں نہ دیکھیں، یعنی مصحف کو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ کبھی کبھار صحابہ آثار کا عام طور پر اکثر جو ہے اطلاق صحابہ اور تابعین کے اقوال پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ تو حدیث کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تو خود حدیث، سنت، خبر اور اثر۔ اثر کا اطلاق کبھی کبھار اکثر عام طور پر صحابہ اور تابعین کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خبر کا اطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے اقوال اور افعال کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو آپ لوگوں نے حدیث کی تعریف اور اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی مثالوں سے سمجھا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی ہوتی ہے جسے ہم اور آپ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ شیخ عثیمین فرماتے ہیں ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ تعالی، یعنی حدیث قدسی اس روایت کو کہتے ہیں جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پر احادیث میں جو راوی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں جو راوی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ تو حدیث قدسی اور جو دیگر احادیث ہیں ان میں یہ فرق ہے کہ حدیث قدسی کا راوی خود ہمارا نبی ہوتا ہے، اور جو دیگر احادیث ہیں ان کا جو راوی ہوتے ہیں، ان کے راوی کون ہوتے ہیں؟ ان کے راوی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک حدیث ہے جس کو جو حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں بھی اس کے متعلق ویسا ہی خیال کرتا ہوں۔ کہا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَّرَنِي، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اس سے بہتر لوگوں میں کرتا ہوں، اس سے بہتر مجلسوں میں کرتا ہوں۔ تو اور بھی تفصیل ہے، لیکن بہرحال یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ فرق کیا ہے کہ قرآن، حدیث قدسی، حدیث، یہ تین باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی اور حدیث میں جو فرق تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، بلکہ اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ قرآن میں کیا ہوتا ہے، قرآن کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو الفاظ ہیں، وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی جو ہے یہ وحی غیر متلو ہے، یعنی یہ وحیوں میں سے ہے جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی ان کو اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس پر پڑھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، جبکہ قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک فرق اور بھی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت، بلکہ یوں کہیں کہ پورا قرآن جو ہے یہ تواتراً یعنی ایک کثیر تعداد نے قرآن کریم کو بیان کیا ہے، قرآن کریم کو روایت کیا ہے، وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا انکار محال ہے، جبکہ حدیث قدسی میں روایات کا، راویان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض احادیث قدسیہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، کیوں؟ ان میں راویوں میں خرابی ہونے کی وجہ سے یا اور اسباب کی بنا پر۔ تو یہ فرق ہے۔ تو قرآن میں تواتر کی شرط ہے، قرآن کی ہر آیت یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، جبکہ حدیث قدسی پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچتی ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی کا لفظ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور جو مفہوم ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے۔ تو انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فن کو اور اس عظیم چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔